نیہا کے والدین کے مرنے کے بعد سے اس کی دادی نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ نیہا کی دادی گاؤں کے سرپنچ کے پھلوں کے باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ دادی کی بیماری کے بعد سے نیہا نے اپنی دادی کا سارا کام سنبھال لیا۔ وہ گھر کے کام کاج کے بعد باغ میں جا کے وہاں کام کرتی اور واپسی میں باغ کا مالک اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا اور اپنے باغ کے کچھ پھل بھی ساتھ دے دیتا۔ دادی کی دوائیوں میں سارے پیسے چلے جاتے تھے، اسی لیے نیہا اور اس کی دادی پھل کھا کر ہی اپنا گزارا کرتی تھی۔ نیہا سوچتی تھی کاش ہمارے پاس بھی بڑا گھر ہوتا جس کے باغ میں اچھے اچھے پھل اگتے، میں اپنے پھل بیچ کے دادی کا اچھا علاج کرواتی، کیونکہ باغ کا مالک تو ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے جو کہ سب کے سب دادی کی دوائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ روز رات کو وہ ایسے ہی خواب دیکھتی اور صبح پھر سے کام پر چلی جاتی۔ روز نیہا اپنے پسند کے پھل باغیچے سے لے آتی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آ رہی تھی، اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ بیٹا، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ نیہا کے پاس اس وقت جو پھل تھے اس نے عورت کو دے دیے۔ لیجیے، آپ یہ تازہ تازہ پھل کھا لیجیے۔ عورت خوشی سے پھل رکھ لیتی ہے۔ بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بے فکر ہو کے پھل کھا لیں۔ لیکن میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، انکار مت کرنا، شاید یہ تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر عورت اسے مٹی کے کچھ پھل دیتی ہے جو نیہا گھر لے آتی ہے، لیکن یہ پھل اس کے کچھ کام کے نہیں ہوتے، اس لیے وہ مٹی کے پھل اپنے آنگن میں پھینک کر سہانے خواب دیکھنے کے لیے سو جاتی ہے۔ نیہا جب صبح اٹھ کے آنگن میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں بڑا سا پھلوں کا خوبصورت گھر موجود ہے جو کہ مختلف قسم کے پھولوں سے بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی گھر کے پاس درختوں پر بھی مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ نیہا سمجھ جاتی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے دیے ہوئے مٹی کے پھل عام تھے۔ نیہا دل ہی دل میں اس عورت کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی دادی کے ساتھ پھلوں کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی اپنے باغ کے پھل فروخت کر کے دادی کا علاج کرواتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہت مدد کرتی ہے۔